السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل سروردی۔ میرے مہمان محمد علی درانی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ آج ان سے ہم سیاست کی باتیں کریں گے۔ آج تجزیہ نہیں، کچھ ایسی بات جاننے کی کوشش کریں گے جو صرف سیاستدان جانتا ہے، تاکہ کوئی سیاسی بات ان سے سیاستدان کی بات جان سکے۔ بہت بات کی جا رہی ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی گیپ آ گیا ہے۔ نواز شریف کی ضمانت کے بعد عمران خان ناراض ہیں، فوج نے کیوں کرائی ہے، یہ ایک بڑی تھیوری پیش کی جا رہی ہے اس وقت میڈیا کے اندر، اس کو پمپ ان کیا جا رہا ہے۔ کل ہم نے اس پہ تھوڑی بات کی، لیکن بات تھوڑی ادھوری رہ گئی کہ یہ جو تھیوری ہے اس کے اہداف کیا ہیں، اگر یہ سچ ہے تو کیا اہداف ہیں، جھوٹ ہے تو کیا اہداف ہیں، اس پر ہم بات کریں گے آج درانی صاحب کے ساتھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زرداری صاحب جیل جانے کو تیار ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جیل جانے کو تیار نہیں ہے۔ کیا حقیقت ہے یہ بھی جانیں گے۔ بھارتی جرنیل نے اعتراف کیا ہے کہ ISPR نے بھارت کو ہائیبرڈ وار میں شکست دے دی ہے۔ انہوں نے لندن انسٹیٹیوٹ آف تھنک ٹینکس میں خطاب کرتے ہوئے، پالیسی اسٹڈیز میں خطاب کرتے ہوئے برملا ISPR کی جو ہے وہ سے اپنی شکست تسلیم کی ہے۔ درانی صاحب ہائیبرڈ وار کی بہت بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ مختلف پروگرام میں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ دور ہے ہی ہائیبرڈ وار کا، تو اس ہائیبرڈ وار میں ISPR کی برتری تسلیم کی گئی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ کچھ مہنگائی پر درانی صاحب سے بات کریں گے۔ کہہ رہے ہیں پٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، روپے کی قدر روز گر رہی ہے، ڈالر اوپر جاتا جا رہا ہے، عام آدمی کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ درانی صاحب سے جانیں گے کہ کیا سیاستدانوں کو اس بات کا اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر احساس ہوتا ہے کہ مہنگائی کہاں جا رہی ہے۔ کچھ کراچی پیکج پر بھی بات کریں گے۔ تو السلام علیکم درانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ درانی صاحب، کل آپ نے کہا کہ کوئی گیپ نہیں ہے، لیکن مسلسل بات آ رہی ہے، ایکو آ رہی ہے، ایک پروگرامز میں تجزیہ نگار، صحافی بات کر رہے ہیں کہ گیپ موجود ہے۔ سیاستدان نہیں کر رہے ابھی بات، لیکن ابھی اور طرح بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اتنی بات ہو رہی ہو تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا؟ کہتے دھواں وہیں اٹھتا ہے جہاں آگ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مول صاحب، جو اس سارے ایشو کے اوپر ہائیبرڈ وار کی آپ بات کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ PPP اور PMLN کا جو میڈیا سیل ہے وہ اس وقت حکومت اور فوج کے خلاف ایک ہائیبرڈ وار لڑ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو خبر پھیلائی گئی اور بڑھائی گئی، یہ اس کے پیچھے مکمل بیکنگ ہے PMLN اور PPP کے میڈیا سیلز کی، اور اس کی جتنی پروپیگیشن ہوئی ہے اس کو اگر آپ ٹریک ڈاؤن کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس نے اس کو پروپیگیٹ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک خبر جس کو پلانٹ کروایا گیا، یہ بیسیکلی ایک سرجیکل اسٹرائک تھی۔ اچھا، یہ سرجیکل اسٹرائک، یہ سرجیکل اسٹرائک تھی، اور یہ اسٹرائک بالکل اسی طرح کی اسٹرائک تھی جس طرح کی انڈیا نے پاکستان کے اوپر بالا کوٹ میں کی تھی۔ اچھا، کہ اگلے دن ہی اس کا کریا کرم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس سرجیکل اسٹرائک کو اگلے دن کوئٹہ کے اندر جتنے بھی پروگرامات ہوئے اس میں اس سرجیکل اسٹرائک کا وہی حال ہوا جو انڈیا کی سرجیکل اسٹرائک کا حال آزاد کشمیر ویسے میں نے اور کبھی کشمیر آپ میں کی ہو بات گیا تھا۔ کاٹی نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا جی، اس کے بعد کوئٹہ میں انہیں کرنا تو پڑا نا، اسٹرائک کا اثر تو نظر آیا نا، ایکشن کا ریئیکشن تو ہوا۔ وہ تو پہلے سے طے تھا، اچھا، وہ پہلے سے اس کے بعد تو نہیں طے ہوا نا، وہ ٹھیک تو ہے، طے تھا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سرجیکل اسٹرائک تھی، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ سرجیکل اسٹرائک تھی۔ اصل اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سرجیکل اسٹرائک کی کیوں گئی، کی کیوں؟ ہاں، اس کے اہداف کیا؟ اہداف کیا؟ اگر تو حاصل ہو گئے تو کامیاب تھے۔ کامیاب ہے، اگر نہیں ہوئے تو ناکام ہے۔ اس سرجیکل اسٹرائک کے دو اہداف تھے۔ ایک ہدف تھا کہ فوج کو تنہا کیا جائے، اچھا، دوسرا تھا کہ عمران کی اور یا موجودہ حکومت کو کمزور کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ماضی میں جتنی بھی 2008 سے لے کے 2018 تک حکومتوں نے ہمیشہ کنفرنٹ کیا فوج کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ کبھی وہ حسین حقانی صاحب کی ہو گئی، کبھی جناب ڈان لیکس ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا، اور حکومت اور فوج کی ٹھنی رہی آپس میں، ٹھیک ہے۔ سول ملٹری ریلیشن شپ ہمیشہ ٹینشن پہ رہے، اور تمام ان میں گیپ نظر آتا ہے۔ ہاں، اور تمام سویلین گورنمنٹس نے یہ کہے بغیر، نام لیے بغیر، کبھی خلائی مخلوق اور کبھی آسمانی مخلوق اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ کر کے، انہوں نے ہمیشہ فوج کو اپنے ٹارگٹ ہٹ پہ رکھا۔
ٹھیک ہے. اور یہی وہ ہائیبرڈ وار تھی جو میں اگر دانستہ یا نادانستہ طور پہ جن قوتوں نے لڑی انہوں نے اس سارے مقصد سے فائدہ کس کو پہنچایا؟ اس نیریٹو کو جو ہمارے ہمسایہ ملک کا نیریٹو تھا. ٹھیک ہے. کہ جی پاکستان کے اندر جمہوریت مخالف قوت جو ہے وہ خود یہاں کی فوج ہے اور یہاں پہ جو ہے ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد یہ کنفرنٹریشن جو ہے یہ سامنے نہیں آ رہی. ہاں یہ اب تو اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں. ہم ایک اب تو دعویٰ کیا جاتا ہے ترہ امتیاز ہے، اس کو اپنا کارنر سٹون سمجھا جاتا ہے، اس کو کریڈٹ لیا جاتا ہے. اب مطلب ایک لیڈر ہیں جنہوں نے کئی میڈیا کے سینئر لوگوں کے ساتھ اس خبر کو پلانٹ کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. کسی نے کر دی تو کر دی، اس کے بعد ایک دم سے اس کو سپورٹ مل گئی، کئی میڈیا ہاؤسز اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور یہ ماحول بنانے کی کوشش کی گئی. آ گئی وہ خبر جس کا تھا انتظار، آ گیا وہ لمحہ جس کا تھا انتظار، آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار. اب ہوگا وار. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جنگ جو ہے وہ جمہوری قوتوں اور فوج کے درمیان ہوگی اور اس جنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ عمران خان کو جو فیسلٹی ملی ہے وہ جو ہے وہ کسی ڈیل کے تحت ملی ہے. وہ تمام باتیں، وہ تمام کانسپریسی تھیریز جو کسی بھی سیریس اینڈ کے اوپر آنا جو ہے وہ افسوسناک ہے. اس وقت کی صورتحال یہ ہے، زبان زد عام تو ہوئی ہے بات، مقصد بھی یہی تھا. لیکن جی ہائیبرڈ وار جو ہوتی ہے اس کا نقطہ بنیادی طور پر اس وقت پاکستان میں جو ہائیبرڈ وار ہے وہ کس کے خلاف ہے؟ ایک ادارے کے خلاف ہے، فوج کہ فوج کو اور عوام کو، فوج کو اور حکومت کو آپس میں دور کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اسی نقطے کے اوپر مسلسل ایک کے بعد ایک سٹرائک آتی ہے، ایک کے بعد ایک سٹرائک آتی ہے. ایک ہاؤس سے ایک خبر نکلتی ہے، دوسرے ہاؤس سے دوسری خبر نکلتی ہے. کبھی دہشت گردی کے نام پہ آتی ہے اور کبھی جناب جمہوریت کے نام پہ آتی ہے اور کبھی جناب والی عدالت کے نام. اب تو یہ کہا گیا ہے کہ جو فوج ہے وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کو سافٹ کارنر دینا چاہتی ہے، عمران خان نہیں دینا چاہتے. اس بات پر اختلاف ہے. دیکھیں جی اب یہ والی بات بھی آپ سن لیں کہ بھائی اب پرابلم یہ ہے کہ پلنڈر کو پوری دنیا کے اندر کوئی سافٹ کارنر نہیں دے سکتا. اچھا. ڈاکے کو، چوری کو، پیسے کی لوٹ مار کو کوئی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ فوج اور نہ حکومت. تو ایسی صورتحال میں جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا جو ہے اس مایوسی کا آؤٹ کم ہے جس میں کہ کامیابی نہیں ہو رہی. اچھا. لیکن وہ تو کہتے ہیں آصف زرداری صاحب جیل جانے کو تیار ہیں، ان کو تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. ویسے آج عمران خان صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے، اگر آپ کہیں تو پہلے میں سنوا دوں آپ کو، پھر آگے چلیں. ذرا عمران خان صاحب کا شارٹ سنائیں جو انہوں نے آج پی 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 اور نون لیگ کے بارے میں کہا ہے. برادران کہتے تھے زرداری کرپٹ ہے، زرداری اور اس کے بیٹے وہ کہتے تھے وہ کرپٹ ہے. آج وہ دونوں جمہوریت بچانے کے لیے اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آج آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں، اکٹھے ہو، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا. آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے، پیسہ واپس کریں قوم کا، پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. شریف برادران. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کیا کہا ہے؟ پیسے واپس کریں. آپ جو کہتے ہیں وہی کہا. آج تو مجھے لگا محمد علی درانی صاحب کی زبان بول رہے ہیں عمران خان. انہوں نے کہا ہم نے نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں چھوڑنا. بس ہم نے سے سمجھ لیں آپ کو. اچھا اس میں لفظ ہم نے. لیکن وہ کہتے ہیں آصف زرداری صاحب جیل جانے کو تیار ہیں اور وہ کہتے ہیں جیل جانے کے لیے وہ بالکل تیار بیٹھے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں، اب دیکھو جی میڈیا میں جتنے بھی سب لوگ جو بات چیت کرتے ہیں ہمارے بھائیوں کی طرح، جان سے عزیز ہیں ہمیں، لیکن مجھے لگتا ہے زرداری صاحب پہ کسی کو غصہ ہے. اچھا. جو انہیں زبردستی جو ہے وہ جیل بھیجنا چاہتے ہیں. آپ کو میں اگر اس بات کو ذرا سادہ اور عام لوگوں کے لیے بیان کروں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے ارد گرد بھی کوئی عرفان صدیقی صاحب پہنچ گئے ہیں؟
مجھے نہیں پتا کہ جو احسان صدیقی تو ہمارے استاد ہیں اور وہ سارے کہتے ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو میں لے یہ گئے، وہ یاد سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب بیچاروں کو وہی والا حال ہے کہ دھکا دے رہے ہیں کہ آپ جیل میں جائیں. وہ بیل اپلائی کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی وہ جیل جانا چاہتے ہیں، وہ جیل سے بچنا چاہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ کوئی آج کے ایک ایکٹریس ہیں جن کو وہ ایوارڈ ملا ہے، میں بھی ہاں ان پہ بڑی بات ہو رہی ہے، ہاں کیوں ان ملا کی ایک ہے؟ فلم میں نے آئی آپ تھی، سے پروگرام نہیں کیا اس کے اوپر، میں نے کہا آپ کہیں گے میں سیاستدان ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے. ان کی ایک فلم آئی تھی میں پنجاب نہیں جاؤں گی. ہاں زرداری صاحب تو کہتے ہیں میں جیل نہیں جاؤں گا، یہ کہتے ہیں جی وہ جیل جائیں گے. مطلب وہ جو فلم بنا رہے ہیں وہ ساری کی ساری فلم یہ ہے کہ میں نے جیل نہیں جانا. 3 جگہ پہ انہوں نے بیل اپلائی کی ہے اور وہ مسلسل اپنی بیل کو ایکسٹینڈ کرانا چاہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی زرداری صاحب کو جیل جانا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جیل جائیں گے تو جون میں یہ حکومت وہ جیل سے ہی گرا دیں گے. ہوا کا تنکا نہیں ہے حکومت ثابت ہوگی. 6 ووٹوں پہ کھڑی حکومت ہے. فوج اور حکومت کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے. یہ گیپ بڑھتے جانا ہے اور جون میں وہ گئی. دیکھیں جی میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے آپ سے کیا دشمنی کی ہے کہ آپ انہیں جیل بھیجنا چاہتے ہیں. بھائی زرداری صاحب بلاول لیڈر نہیں بنے گا جب تک وہ جیل نہیں جائے. پہلے کہتے تھے نواز شریف لیڈر نہیں بنے گا جب تک، مریم لیڈر نہیں بنے گی جب تک بیچارے نواز شریف صاحب جیل گئے اور پھر اس کے بعد بیل کے لیے بیل ہوئی اور اب جو ہے وہ مشکل سے تمام معاملات کو کوئی کہہ رہا ہے جی ڈیل ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے، اور پہلے کہتے تھے جی این آر او کب مانگا. ہر بیل کی اپلیکیشن جو ہے وہ این آر او کی درخواست ہے. اچھا دیکھیں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے ہم اس کے خلاف، ہمارے خلاف جو فیصلہ ہو رہا ہے یا جو ہمارے پہ ہے وہ جھوٹے مقدمات ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے. ساتھ ہی آپ ریلیف بھی مانگتے ہیں، جب ریلیف مانگتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں. اب این آر او کے راستے میں ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ اعمال مسروقہ جس پہ ہم بہت دفعہ بات جو آج مجھے آج کہیں لگا کہ عمران خان نا محمد علی درانی کی زبان بول رہے ہیں. نہیں وہ تو اپنی زبان بول رہے ہیں لیڈر. لیکن بات تو وہی ہے جو آپ کہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں ماضی میں ہمیشہ جو ہے این آر اوز ہوئے ہیں. این آر او تب ہوتے ہیں جب حکومت واشنگ مشین لگا لیتی ہے اپنے چوروں کو دھونے کا. ہمارے دور میں بھی یہی ہوا. ٹھیک ہے مجھے بریک لینی ہے پھر میں بات کروں گا. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے بھی ڈائریکٹری لگائی الیکشن سے پہلے، جو ادھر آ گیا وہ بچ گیا. لیکن درانی صاحب سے بات کریں گے بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب سے بات کر رہے تھے ہم ہائیبریڈ ورک. درانی صاحب لیکن کچھ جون کی تاریخیں دینا شروع ہو گئے ہیں. ان کا خیال ہے نو کانفیڈنس جون میں، بجٹ سے پہلے، بجٹ کے بعد، اور کوئی ماحول بن رہا ہے. شاید اسی کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب پچھلے 1 ہفتے سے اپنے اتحادیوں کو مل رہے ہیں. مینگل سے ملے ہیں، ایم کیو ایم سے ملے ہیں، چودھری پرویز الہی سے ملے ہیں. جن لوگوں سے وہ گزشتہ 8 ماہ میں نہیں مل رہے تھے ان لوگوں سے عمران خان نے ملنا شروع کیا ہے. آپ نے تو کہا یہ ہائیبریڈ والا ہے، لیکن دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ملنے کی ضرورت ہے. 8 ماہ تو پہاڑ پہ چڑھے ہوئے تھے، نہیں مل رہے تھے، اب ضرورت پیش آئی ہے تو اب سب کے پاس جا کے ایم کیو ایم سے بھی ملنا شروع کر دیا ہے، مینگل صاحب سے بھی، پرویز الہی سے بھی. تو کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ریٹریٹ اور کمزوری نظر آ رہی ہے اور جون کی تاریخیں عدم اعتماد کی دی جا رہی ہیں. دیکھیں میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک اطلاع دی تھی کہ لنڈن میں جنریشن نیکسٹ ملاقات ہوئی. ہاں جی ٹھیک ہے نا جی. بلاول بڑا چلا بھی ہے ہمارے پروگرام کا کی اور حسن اور حسین نواز شریف صاحب کی. وہ جنریشن نیکسٹ لنڈن پلان جو تھا اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے ہوئی، جس کی روشنی میں فوری طور پہ بلاول صاحب آ کے میاں صاحب کو جیل ملنے گئے، مریم صاحبہ سے ان کی ٹویٹس ہوئیں. اس کے بعد پھر یہ سی بی ایم تھے اس ملاقات کے. پھر یہ کوشش کی گئی کہ جی یہ خبر نکالی جائے کہ فوج اور اس کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں. آبجیکٹو کیا ہے ان سب چیزوں کا؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ جو اس وقت معاشی طور پر بہت دباؤ میں ہے، اس کو جو ہے ایک پولیٹیکل پریشر میں لایا جائے تاکہ وہ معاشی
جو چیلنجز کو اوور کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے اس کو بکھیر دیا. اس پہ بھی آج ہم نے پروگرام میں مہنگائی اور پر بات کرنی ہے. اس کے لیے یہ سارا پلان بنا جس کے اندر ڈس انفارمیشن اور انفارمیشن کے بلینڈ کیا گیا, اور تمام میڈیا سیلز جو ہیں وہ مل کے اس ٹارگٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اس وقت جیسے کہتے ہیں نا جنگ کے دوران کہا جاتا ہے کہ جی دشمن ملک کے اندر مختلف قسم کی جھوٹی خبریں پھیلا دو, اسی طرح سے اس وقت جھوٹی خبروں کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے. اور یہ جو ایک پلی بارگین سے لے کے ہر راستہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے کہ جناب کوئی نہ کوئی NRO ہو رہا ہے, کوئی راستہ مل رہا ہے, کوئی ادھر جا رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہے ہیں. میں اس معاملے میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ٹو کنکلوڈ کہ نہ پتھر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بادو سارے جو ہے نا آزمائے ہوئے یہ صرف نوٹ اٹھا سکتے ہیں عوام کے مال کو. آپ کو نہ عدم اعتماد نظر آ رہی ہے؟ نہ مجھے عدم اعتماد نظر آ رہی ہے, نہ ان کے اندر اتنی سکت ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, نون اور پیپلز پارٹی کا الائنس جو ہے جنریشن نیکسٹ کا تو ہو سکتا ہے, لیکن جس دن شہباز شریف صاحب سے بیان دلوا لیں گے یہ لوگ مل کے, اس دن میں مانوں گا کہ کچھ ہو جائے گا. کوئی بول ہی پڑے یار. اچھا خاموش ہے, میاں صاحب بھی خاموش ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ہے کہ بھئی کتنا بلاول صاحب بولتے کچھ ہے, منہ سے کچھ نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہر انہوں نے جو وار کیا, جو وہ لنڈن سے سیکھ کے آئے تھے وہ فائر بیک کر گیا. ٹرین مارچ جو تھا ان کا وہ رکشہ مارچ بن گیا. شہباز شریف سب سے الگ جا رہے ہیں. بھئی شہباز شریف صاحب نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, وہ اپنے آپ کو محفوظ کر کے چل رہے ہیں. اب تو میاں صاحب بھی اپنے آپ کو محفوظ کر کے چل رہے ہیں. اب جو ہے پیپلز پارٹی اور نون کا مستقبل قریب میں کوئی الائنس مجھے نظر نہیں آ رہا. پہلے 6 مہینے جو کچھ پیپلز پارٹی نے نون کے ساتھ کیا, اگلے 6 مہینے وہی کچھ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ کرے گی. تو جنریشن نیکسٹ کی ملاقات ضائع ہو جائے. جنریشن نیکسٹ جو ہے نا وہ بس اب نیکسٹ ہی ہے, وہ اب نیکسٹ کا انتظار کریں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. ایک بھارت کے لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو کور کمانڈر رہے ہیں کشمیر پہ, اور انہوں نے کشمیر میں جتنی جو مظالم ہوئے ہیں وہ سمجھے ان کے ہاتھوں ہوئے ہیں. اور سارا انہوں نے نا ایک لنڈن میں لنڈن انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک جو ہے نا وہ ان کو بلایا گیا ہے کہ اپنے لیکچر دیں. انہوں نے اس لیکچر میں ISPR کے بارے میں کچھ بات کی ہے. ہمارے ہاں تو چونکہ ISPR کے بارے میں کانٹیکسٹ میں بات کی جاتی ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ انڈیا ISPR سے کتنا خوفزدہ ہے. ذرا میں آپ کو بھارتی جنرل کی بات سنانا چاہتا ہوں, ذرا سنیں کیا کہا ہے بھارتی جنرل نے. جی, لیفٹیننٹ جنرل ہیں, میجر جنرل بھی نہیں ہے, لیفٹیننٹ جنرل ہیں, کور کمانڈ کی ہے کشمیر کی. اور انڈیا میں چونکہ اس وقت کشمیر بہت امپورٹنٹ ہے, وہ اپنا بیسٹ جنرل کشمیر میں لگاتے ہیں, اور جو وار ایریا اپنی طرف سے وہ اس کو سمجھتے ہیں, چونکہ انہوں نے بڑے 10 لاکھ فوج ہے وہاں پہ اور مارنا ہوتا ہے. تو ایک لمبا خطاب تھا, میں نے آپ کو چھوٹے کلپ دکھائے ہیں جس میں انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے ہاں تو ISPR پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے ملک کے اندر, سیاسی جماعتیں یہ وہ, دیکھیں دشمن کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انڈین جنرل نے کہا ہے, اور اگر پورا آپ سنیں, کل سے ہم سن ہی رہے ہیں میڈیا کے اوپر جس طرح انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے, اس میں پہلی بات جو ہر پاکستانی کو محسوس کرنی چاہیے, اس کو فخر محسوس کرنا چاہیے. ISPR پہ فخر کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. دیکھیں نا جی, بات یہ ہے کہ ISPR کسی پارٹی کا آرگن نہیں ہے, کسی لیڈر کا آرگن نہیں ہے. یہ پاکستان کا ادارہ ہے, یہ پاکستان کے دفاع کا ادارہ ہے, یہ پاکستان کے استحکام کا ادارہ ہے, یہ پاکستان کی آگے دیکھنے والی آنکھ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائبرڈ وار جب پاکستان کے اگینسٹ شروع ہوئی تو اس میں ISPR کو میں کچھ آؤٹ آف باکس باتیں کر کے بھی ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جس وقت یہ جنگ پاکستان پہ مسلط کی گئی, یہ 2 رخی جنگ تھی. ایک وہ جنگ تھی جو انڈیا سے پاکستان کے اوپر نافذ کی جاتی تھی, دوسرا جو انہوں نے پاکستان کے اندر ان روڈز بنا لی ہوئی تھی.
ٹھیک ہے. ہمارے ہر جو پولیٹیکل، ہمارا میڈیا، ہمارے ہر ایک مائنڈ سیٹ بنا رہے تھے. ہمارے دہشت گردوں سے لے کر ہمارے دانشوروں سے ہوتے ہوئے ہمارے سیاستدانوں تک بغیر بتائے ہوئے انہوں نے اپنے لیے ایک بیانیہ بنا لیا تھا. ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی فوج کے خلاف یا ان کے خلاف بات نہ کرے تو وہ دانشور نہیں ہے. آپ پاکستان وہ ترقی کی تاریخ پسند نہیں اٹھا ہے، کے وہ دیکھیں. لبرل نہیں ہے، وہ جمہوری پسند نہیں ہے. ماضی یہ قریب تو میں دیکھیں. یہ کنزرویٹو اور اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ اور یہ وہ لوگ ہیں جو آئی ایس پی آر کی بات کر. مجھے موقع دیں تھوڑا سا کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جو آدمی فوج کے خلاف بات کر دے وہ دانشور ہے، آپ نے کہہ دیا. جو آدمی فوج کے حق میں بات کر دے وہ جمہوریت دشمن ہے. بالکل. جو آدمی پاکستان کے دشمن ممالک کے خلاف بات کر دے وہ دہشت گرد ہے. جو پاکستان میں دہشت گردی کرے اس کے زبان کنگ ہے، اور جس کے اوپر انڈیا الزام لگا دے کہ وہ دہشت گرد ہے اس کے خلاف پاکستان کارروائی کرے. پاکستان کا ہاؤس ان آرڈر میں آنا چاہیے کیونکہ پاکستان مجرم ہے. مطلب یہ ہے کہ کون سا ملک ہے جس کے اندر بیٹھ کے اس کے اپنے سیاستدان، اس کے اپنے دانشور، اس کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کے خلاف بات کرتے ہیں. اس طرح صحیح اور غلط پہ ہم بہت بات کر سکتے ہیں، لیکن میرا اس کے بارے میں جناب یہ گزارش ہے کہ آئی ایس پی آر نے چومکھی جنگ لڑی ہے. ہمارے پہ افغانستان کی طرف سے ایک جنگ مسلط تھی، ہمارے پہ مغرب کی طرف سے ایک جنگ مسلط تھی، ہمارے پہ ڈو مور کی ایک جنگ مسلط تھی، ہمارے پہ دہشت گرد ہونے کی ایک جنگ مسلط تھی، ہمارے اوپر دہشت گردی ہونے کی ایک جنگ مسلط تھی، ہمارے اندر سے ہماری سیاسی حلقوں سے ایک جنگ مسلط تھی ہمارے اپنے ہی اداروں کے خلاف. اور اس سب جنگوں کے مقابلے میں جس طریقے سے آئی ایس پی آر نے نروز کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طریقے سے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے بھارت کو ایکسپوز کرنے میں ایک کردار ادا کیا ہے، اور ابھی ریسنٹلی جب انڈیا نے سرجیکل اس میں میں بات کروں گا کیونکہ یہ اس کے مطابق ہے، لیکن بریک لینی ہے. بریک پس آتے ہیں، گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب، حالیہ جو مارکا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ آئی ایس پی آر کا، وہ تو یہ جب ہم نے ان کا طیارہ مار گرایا اور اس سے ایک دن پہلے جب انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی کوشش کی تو یہ لیٹسٹ تھا. میرا خیال ہے اس سے زیادہ وہ پریشان ہوئے ہیں کہ جو معلومات آئی ایس پی آر نے دی ہیں وہ سچ اور حقیقت پر مبنی تھیں، جبکہ انڈیا ڈس انفارمیشن کی کھیل کھیل رہا تھا اور جنرل آصف غفور جو تھے وہ سچ بتا رہے تھے. اس سچ کی انڈیا میں بھی پذیرائی ہوئی کہ حقیقی بات ادھر سے پتہ لگ رہی تھی، مودی اور ان کی ٹیم جھوٹ بول رہی تھی. دیکھیں، یہ جو سائبر وار فیئر ہوتی ہے اور یہ جو ہائبرڈ وار ہوتی ہے، اس میں ڈیفنس اور افینس کے بھی سرٹن اصول ہوتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کامیاب جنگ لڑیں. سب سے بڑی کامیابی جو ہوتی ہے وہی اچیومنٹ ہوتی ہے. پاکستان نے جو کچھ کیا ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے، ہماری آئی ایس پی آر نے جو کچھ کیا ہے، ہماری فورسز نے جو کچھ کیا ہے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حق کی جیت ہوتی ہے، سچ کی جیت ہوتی ہے اور حکمت کی جیت ہوتی ہے. اور ہم نے یہ سارا عرصہ جو پچھلے 4-5 سال کا ہے، مودی صاحب کا پیریڈ بالخصوص جو ہے، پاکستان کے تمام اداروں نے پاکستان کے دفاع کے لیے وہ سب کچھ کیا ہے جس کی ضرورت تھی. اور بہت افغانستان میں ہم جیت گئے. جنہیں کہا جاتا تھا کہ وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، وہی آج ڈبل ٹیبل لگا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کشمیر کے اندر پوری دنیا جو ہے انڈیا کو بلیم کر رہی ہے. خود انڈیا کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے. اور پاکستان پر جو الزام لگا رہے ہیں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی تم پانی کیوں گندا کر رہے ہو، وہ والا صاحب. تو اس لیے میں مبارکباد دینا چاہوں گا آئی ایس پی آر کی ٹیم کو، میں مبارکباد دینا چاہوں گا پاکستان کی افواج کو، پاکستان کے تمام اداروں کو. جنرل غفور نے آ کے اس کو ایک نئی جہت دیا. اور ڈیفینیٹلی جتنی بھی اس میں دیکھیں ایک ٹیم ورک ہے، اور وہ ٹیم ورک کے اندر لیڈرشپ کا ایک رول ہوتا ہے. یہ ہمیں اس میں فخر محسوس ہوا ہے. میں خود میڈیا کا سمجھنے والا آدمی ہوں. مجھے یہ سب کچھ سننے کے بعد بہت ہی اپنے اوپر بھی کانفیڈنس ہوا، اپنے ملک کے اوپر بھی کانفیڈنس ہوا، کیونکہ آئندہ کی جنگ جو ہے، دیکھیں ایک ہوتی ہے آپ کی ایئر فورس کی وار، ایک ہوتی ہے سمندر کی وار، ایک ہوتی ہے زمینی جنگ.
ایک میڈیا کی جنگ ہے, یہ جو میڈیا کی جنگ ہے آج کل تو یہ سب سے بڑی جنگ بن چکی ہے. اور انڈیا میڈیا بڑا میڈیا سمجھا جاتا ہے اور پاکستانی میڈیا انڈیا کی نسبت. کا میڈیا جو ہے اور ان کے ریسورسز جو ہیں وہ بے شمار ہیں. اگر ہم اس جنگ کو بھی جیت گئے ہیں جس کا وہ اقرار کر رہے ہیں تو پاکستان کو سلام. چلیں آگے چلتے ہیں. اب ذرا اگلا ٹاپک ہے میرا, چونکہ پیٹرول کی قیمت کی 11 روپے اضافے کی سمری وزیر اعظم تک پہنچ گئی ہے. اوگرا سے 2 دن سے ڈالر نے بھی فلائٹ پکڑی ہوئی ہے, آہستہ آہستہ پیسے وہ اوپر جا رہا ہے. مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, اب تک 35% ڈیویلیویشن ہو چکی ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھائی جا رہے ہیں اور قرضے بھی بڑھ رہے ہیں. اسے وہ کہتے ہیں اس حکومت کی کو ناکامی اگر کہیں سامنا ہے وہ مہنگائی ہے, اکنامک پالیسیز ہیں, لوگ تنگ ہیں, بجلی مزید 2 روپے مہنگا کرنے کی باتیں ہیں, گیس 41% اور مہنگا کرنے کی باتیں ہیں, لوگ پریشان ہیں. درانی صاحب وہ کہتے ہیں بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, لوٹ کا مال بھی کریں, احتساب بھی کریں, لیکن عام آدمی زندہ رہے گا تو یہ سب کچھ دیکھے گا نا. اس مہنگائی سے تو زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, ہم گھر جاتے ہیں, ہم باہر نکلتے ہیں, ہم رکشے میں بیٹھتے ہیں, ہم ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں, اوبر والے پہ بیٹھتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں ہر آدمی کی جو ہے نا وہ ناک تک پریشانیاں آ چکی ہوئی ہیں. اور اس وقت جو ہے ہمیں وہ کون سی جگہیں بنائی ہوئی ہیں پنجاب میں جو بیٹھنے والی, انہیں کیا کہتے ہیں, قیام گاہیں ہیں, قیام گاہ, پناہ گاہیں. پناہ گاہیں. ہمیں پناہ گاہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں گھروں میں پناہ چاہیے. ہاں مطلب آپ نے سارا ملک پناہ گاہ میں تو نہیں لے جانا. اب یہ ہے کہ ہم ہر آدمی جا کے پناہ گاہ میں تو نہیں رہ سکتا, ہمیں تو اپنے گھر میں پناہ چاہیے. ہمیں گیس کے بل سے پناہ چاہیے, ہمیں بجلی کے بل سے پناہ چاہیے, ہمیں پیٹرول کی قیمت سے پناہ چاہیے. تو اس موقع کے اوپر میں عمران خان صاحب سے, حکومت سے 10 بستہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اب ایک دن کا اٹھانے کی بھی سکت نہیں ہے عوام کے اندر. خدا را اب جو ہے یہ سٹیج آ چکی ہے کہ اس میں کچھ بھی کیا جائے, ہمیں نہیں پتا کیا کیا جائے. IMF سے لیا جائے یا ورلڈ بینک سے لیا جائے یا سی پیک سے لیا جائے یا کہاں سے لیا جائے. دیکھیں بنیادی ملک کے اندر سب سے بڑا ادارہ جو خرچ کرتا ہے وہ حکومت ہوتی ہے. حکومت نے سارے خرچے روکے ہوئے ہیں اس وقت. مطلب پنجاب جہاں پہ 400 بلین کا ہوا کرتا تھا, مطلب ترقیاتی بجٹ خرچ ہوتا تھا, وہاں ابھی تک 90 بھی خرچ نہیں ہوا. اب ایسی صورتحال میں جب خرچ نہیں ہو رہا تو غربت ہے. مزدور, وہ سٹیل جس کی قیمت بڑھ گئی ہے وہ سستے داموں بک رہا ہے. وہ مزدور جو کل کہہ رہا تھا میں 1600 لوں گا, آج وہ آ کے مستری کھڑا ہو جاتا ہے جی ہمیں 1200 دے دو. مطلب عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. ان چیخوں سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پناہ گاہ نہیں چلے گی. میں بریک لوں گا, لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ پیٹرول کی قیمت 11 روپے مہنگی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ حکومت کو اس پہ کوئی رعایت دینی نہیں چاہیے. لیکن ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب پھر بھی 11 روپے پیٹرول بڑھانے کی سمری موجود ہے, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس سمری جی میرا تو اس سمری کے بارے میں, ہر سمری کے بارے میں ایک ہی سوال ہے اور ایک ہی جواب ہے کہ اس کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں حکومت سے کہ اس وقت نہ پیٹرول بڑھائیں, نہ گیس بڑھائیں اور نہ بجلی بڑھائیں, کچھ نہ بڑھائیں. اپوزیشن جو ہے آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی, بس آپ ہی اپنے خلاف کچھ کر سکتے ہیں. خدا را وہ نہ کریں. پرانی تقریریں چلا رہے ہیں وہ کہ جو یہ کہتے ہوتے تھے کہ جی پیٹرول پہ اتنے ٹیکس ہیں. چلو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہر کوئی تقریریں کر دیتا ہے, لیکن بات اس وقت یہ ہے کہ اس وقت پوری فائنینشیل ٹیم اور عمران خان صاحب سے ایک ہی درخواست ہے کہ رحم کی اپیل ہے اس ملک کے غریب آدمی کے لیے, عام آدمی کے لیے, حتیٰ کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. بڑا مشکل ہو رہا ہے, ہم یہاں بیٹھ کے ماننا چاہیے آن سکرین کہ اب 2 وقت کا گزارا مشکل ہو رہا ہے. اپوزیشن آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے جی. یہ مہنگائی کرے گی جو کرنے. خدا را آپ عوام کے خلاف اب مزید کچھ نہ کریں. چلیں جی, اب ایک بڑی بات ہوتی تھی کراچی کے لیے پیکج, 162 ارب کا پیکج جو ہے پرائم منسٹر نے آج کراچی کے لیے اعلان کیا ہے, جس میں واٹر سیوریج کے 7 منصوبے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ کے 10 منصوبے ہیں اور کوئی 18 دیگر منصوبے, مختلف منصوبوں پر مشتمل انہوں نے
162 अरब का एक पैकेज उन्होंने ऐलान किया है। कराची के लिए मास्टर प्लान 2047 जिसे उन्होंने कहा है वो बनाने की बात की है। सईद गनी साहब जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं कि कराची का मास्टर प्लान बनाए, ये करे वो करे, ये हमारा काम है और हमें करने दिया जाए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में। एक तो मुश्किल कराची को पैकेज मिलना शुरू हुआ, फिर फड्डा शुरू हो गया। देखिए जनाब, अब कराची को तरक्की होनी चाहिए। कराची पाकिस्तान की मिनी पाकिस्तान है, कराची में हर कोई दरवाज़ा है, दरवाज़ा है। अब आप ये कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ अगर JIT बनेगी तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाएगी, अगर हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी में हम अपोजिशन को देंगे तो हमारी जमहूरियत ख़तरे में आ जाएगी, हमने चोरी भी करनी है और सीना जोरी भी करनी है। ठीक है जी। और फिर वो सर्कुलर रेलवे भी बनेगा तो उसमें फिर बिलावल साहब कहेंगे मैंने लॉन्ग मार्च भी करना है, ठीक है ना जी। और वो कहेंगे जी लॉन्ग मार्च के रेल मार्च का क्या आज वो आया हुआ था कि आज ट्रेन मार्च पे उन्होंने कहा उसके कुछ सियासी मकासद नहीं थे। हाँ। और अहमद दुरानी साहब 2 दिन हमें उसके अहदाफ बताते रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि वो असल में उनका जो था वो पॉलिटिकल टूरिज्म था। अच्छा, हाँ, सियासी सियाहत कर रहे थे, वो गए थे। तो इसलिए जब कोई वो कहते हैं जीत के 100 बाप होते हैं और शिकस्त का कोई बाप नहीं होता, वो कहेंगे मैं पता नहीं था भी या नहीं था, मैंने किया भी है या नहीं किया। तो मेरा इस वक्त जनाब जहाँ तक कराची के पैकेज का ऐलान है ये लॉन्ग अवेटेड है और इसमें मैं फोरवार्न करना चाहता हूँ मरकज़ी हुकूमत को कि वहाँ से एक ये शिकायत आ रही है कि मरकज़ी हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वहाँ जो लोकल वर्किंग लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे रेफरेंसेस से। ठीक है ना जी। तो इसमें मरकज़ी हुकूमत को करप्शन के पर्सपेक्टिव में वहाँ पे एक कल्चर इस्टेब्लिश हो चुका है करप्शन का, उसमें जितनी भी टीम्स वहाँ काम कर रही हैं उन पे स्ट्रिक्ट चेक होना चाहिए और आवाम का पैसा है आवाम पे लगना चाहिए और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। सूबाई हुकूमत भी ऑन बोर्ड रहेगी, कोई उनके पास अख्तियार नहीं है अगर आवाम की तरक्की का कोई अमल। इसका मतलब यह है कि जी अगर हमने रेलवे वहाँ लेके जानी होगी तो उनसे पूछ के लेके जाएंगे। भाई मरकज़ की अपनी मैंडेट्स हैं जिसके अंदर पानी के मंसूबे भी ला रहे हैं, पानी की बात हो रही है, दूसरे हैं। कराची बहुत अरसे से निगलेक्टेड है। कराची की अब ज़रूरत है कि उसमें सियासी डेवलपमेंट से आगे हटते हुए कि जिधर किसी ने अपनी कोई मुआशी फ़ायदा निकाल लिया तो उस तरफ पानी मोड़ दिया और उस तरफ सड़क मोड़ दी। अब कराची के अवाम के लिए इस बार इलेक्शंस में कराची ने या PTI को वोट दिया है या MQM को वोट दिया है। तो इस वक्त तो दोनों एक पेज पर हैं और प्राइम मिनिस्टर कराची गए हैं तो MQM के डेलीगेशन से मिले भी हैं। फिर जिस बाग का इफ्तिताह किया उन्होंने एक पार्क का, मेयर की तारीफ भी किया। आज का जो जलसा हुआ है वहाँ पे वो एक तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कि सारी अपोजिशन जो है तमाम गवर्नमेंट के कोलिशन पार्टनर्स हो, खा वो MQM हो, खा वो GDA हो, तमाम जो थे वो इस वक्त वहाँ पे इकट्ठे प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज पे मौजूद थे। और ये उस तमाम खबरों की और उस तमाम वो लंदन प्लान जनरेशन नेक्स्ट जो था उसकी तमाम जो अहदाफ थे वो गिरते हुए नज़र आए स्टेज को देख के कि अभी जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई सियासी अदम इस्तेहकाम मुझे नियर फ्यूचर में कोई उसके लिए माहौल बनता नजर नहीं ये बड़ा विशफुल सा पैकेज है 162 अरब का। इसमें देखें ना पानी के मंसूबे भी हैं, K4 के जो मसाइल हैं उन्होंने कहा शहर को पानी से बचाने के लिए और बड़ा इसमें मतलब एक बड़ा वसीउल बुनियाद उन्होंने बात की है। डिलीवरी के लिए टीम नहीं है PTI के पास, ये आप समझें। ये पहले भी देखें ना वहाँ ग्रीन लाइन का मंसूबा नवाज शरीफ ने भी कहा, लेकिन चूंकि सिंध गवर्नमेंट का कॉपरेशन तब उस वक्त पीपल पार्टी, तो मंसूबे वहाँ डिलीवर नहीं हो पाते, जो असल प्रॉब्लम है। आप समझते हैं? देखिए मंसूबों का जो इस किस्म के मंसूबे हैं कराची में उनको डिलीवर करने के लिए आपको उसी किस्म के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जिसमें कि हुकूमत के और मरकज़ी हुकूमत के और कौम के वो इदारे जो इश्यूज़ को बग़ैर कॉम्प्रोमाइज़ किए लेके चलते हैं। ठीक है ना जी। जब मोटरवे बनानी थी, जब बहुत FWO को यूज़ किया गया, बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उस तरीके से काम नहीं करता, बल्कि वो कराची में रेंजर्स भी मौजूद है, FWO मौजूद है, दीगर इदारे मौजूद है, NC मौजूद है और डेवलपमेंट के बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं पाकिस्तान के बाद के जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी भी है, टीम भी है और उनके पास अगर उन्हें रिसोर्सेज मिले तो वो डिलीवर भी कर सकते हैं। इस वक्त डिलीवरी देखना चाहते हैं आवाम और कराची में जब स्पेंडिंग होगी तो उससे कराची के अंदर एक इकोनॉमिक फर्वर पैदा होगा जो इस वक्त ज़रूरत है।
بہت شکریہ درانی صاحب آج گفتگو کا. آپ نے درانی صاحب کی گفتگو سنی, میرے سوالات سنے ان کے ساتھ. آج ہم نے کچھ فوج اور سول گورنمنٹ کے تعلقات پر بات کی ہے, کچھ حکومت کے مستقبل پر بات کی ہے, آئی ایس پی آر کی جیت پر بات کی ہے, مہنگائی پر بات کی ہے. حکومت سے درخواست کی ہے درانی صاحب نے کہ بس کر دیں, لوگوں کی بس ہو گئی ہے, اس سے زیادہ مہنگائی اور برداشت نہیں کی جا سکتی. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو پروگرام پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.